اب اس 30 دن کے حکم سے ہمیں ایک نصیحت ملتی ہے جو ہم عموماً 29 یا 30 دن کے جھگڑے میں پڑتے ہیں. اگرچہ چاند نظر نہ آئے تو پھر وہ 30 ہی ہوں گے، کوئی جھگڑا ہی نہیں. اور قرآن کریم کا بھی یہ احکام ہے، 30 دن بتائے گئے ہیں، 1 مہینہ. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاند اور سورج اسی لیے بنائے ہیں کہ ہم رات اور دن اور وقت کا اندازہ لگا سکیں. اب اس کی مرضی ہے، وہ 29 میں چاند دکھا دے، اگرچہ دکھ نہ پائے تو آپ کو مکمل 30 کرنے ہیں، گنتی پوری کریں. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، بڑائی کرو اس کی عبادت کرو اور اس کی بڑائی کرو. اتنی بڑائی کرو کہ وہ تم سے متاثر ہو جائے، وہ تم سے راضی ہو جائے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اس کی بڑائی کرو. عَلَى مَا هَدَاكُمْ، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، بڑائی اس کی کرو جس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے. عَلَى مَا هَدَاكُمْ، وہ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہیں تو تم حق گزار رہو اس کے کہ جس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے، جس نے تمہیں ایک ایسی امت میں اتارا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. وتؤمنون باللہ، بے شک ہم اللہ پہ ایمان لے آئے. اخرجت للناس، بہترین. کنتم خیر امت، بہترین امت میں اتارے گئے ہو. ساری مخلوق، سارے انسانوں میں اتنی بہترین امت میں اللہ نے ہم کو اس کے حبیب کی امتی بنا کر بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. ارے اس کا فضل تو دیکھو، وہ ہدایت والا بنا کے بھیجا ہے. برائی کو روکنے کی ہمیں استطاعت دی ہے. برائی کو ہم روکنے کی کسی کے استطاعت دی ہے. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ، تم میں وہ استطاعت کی دی ہے کہ اگرچہ تم دیکھو، ایک تو اچھائی بتا رہے ہو اور دوسرا برائی کو روکو، تو گویا تمہیں ہدایت والا بنا کر بھیجا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت بخشے. در حقیقت ہدایت تمہیں دیکھ کر پائے. در حقیقت یہ ہے کہ ہدایت تمہیں دیکھ کر پائے. تم کیسے اٹھتے ہو، تم کیسے بیٹھتے ہو، تم اپنے گھر والوں سے کس طرح سے پیش آتے ہو، تم اپنے پڑوس سے کس طرح پیش آتے ہو، تمہارے لین دین کیسے ہیں، تم چھوٹی چھوٹی چیزیں باہر کس طرح سے تم عمل کر رہے ہو، سب دیکھ رہے ہیں تمہیں. کیونکہ تم خیر امتی، تم ایک بہترین امت میں اتارے گئے ہو. تم اپنا عمل بھی کرتے ہو، چھوٹا سا سگریٹ پی کر پھینکتے ہو تو وہ لوگ دیکھتے ہیں وہ سگریٹ کا جلا ہوا حصہ کس طرح سے تم روڈ پہ پھینکتے ہو. اپنی استعمال کی ہوئی چیزیں، چاہے وہ چائے کی کپ ہو یا جوس ہو یا پانی کا باٹل ہو،
किस तरह से तुम जमीन पे फेंकते हो, ये तुम्हें देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? दूसरे लोग जो तुमसे हिदायत पाने वाले हैं। अगरचे तुम्हारा अमल, तुम्हारी अगरचे खतरनाक ड्राइविंग बाहर, अगरचे वो देखें तो वो क्या बताएंगे? उंगली। देखो ये लोग कहते हैं हम बेहतरीन उम्मत में उतरे, इनका अमल तो देखो। अरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो खातून कचरा फेंका करती थी, उस कचरा फेंकने का तसल्सल खत्म होने पर आपको तशवीश हो जाती है कहीं ये बीमार तो नहीं, और आप उसकी मिजाज पुरसी करते हैं कि ऐ माई तुम नजर नहीं आई, तशवीश में था। वो ये नहीं बताते कि तुम मुझे कचरा फेंकती हो, मुझे तशवीश ये हुई कि तुम नजर नहीं आई, मैं सोचा कि मिजाज पुरसी कर लूं। ये हुस्न सलूक देखकर ईमान ले आए। हम किस तरह से अमल कर रहे हैं हमारी बीवी और बच्चों पे। जो मामले दिन दिहाड़े इस कोर्ट में जाते हैं तो ये सारी दुनिया देखती है कि ये देखिए कैसा अमल आया है, तो क्या वो हमसे हिदायत पाएंगे? और ये इतना मुतबरिक और मुबारक महीना है हिदायत के ताल्लुक से कि हम अपने आप को दुरुस्त करें, हम अपने आप पर एहसान करें ताकि हम उस दिन मुंह दिखाने के काबिल रहें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हमने आपके बताए हुए दीन पे, आपकी बताई हुई हदीसों पे, आपके तुफैल में जो हमें किताब अल्लाह मिली है, उस किताब के कलिमात को पढ़ के उस मानों पे अमल करने की कोशिश की है। हम बड़ा तो आसानी से कहते हैं कि हम अहले सुन्ना वल जमा, अल्लाह के नबी की सुन्नत को हम फॉलो करते हैं। हम क्या फॉलो कर रहे हैं? हम खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखें ताकि जो लोग आपसे मुतवक्को हैं, आपसे तवक्को रखे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसीलिए कह रहा है कि मैं तुम्हें हिदायत वाला बनाकर भेजा। अब जो गैर मुसलमान है वो आपकी अच्छी चीजें देखेगा, हुस्न सलूक देखा, बेशक वो ईमान ले आएगा। और इस्लाम इसी हुस्न सलूक से आगे बढ़ा है। किसी को मारने, किसी को सताने, किसी को डुबाने, इस अमल से इस्लाम नहीं फैला है। किसी गमजदा जिस पे जुल्म हो रहा है उसके साथ देने वाले के साथ इस्लाम फैला है। उसकी अच्छी हरकतों से इस्लाम फैला है। मुतासिर हुआ करते थे, चेहरों को देखकर मुतासिर हुआ करते थे, उनके अमल को देखकर मुतासिर हुआ करते थे। और अब ये एक ऐसा महीना है जिसमें, और एक ऐसा दूसरा अशरा है जिसमें हम अल्लाह से मग़फ़िरत मांगे। एक ऐसी हदीस क़ुदसी मुझे याद आई है, आपके साथ वो भी बताता चलूं। इन्ना लिल्लाहि व मलाइकतु यतूफून फतरुह। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ और सारी सरजमीन पे उन चीजों का जायजा लो जहां पे मेरे बंदे मेरे जिक्र में बैठे हैं, मेरी याद में बैठे हैं, मेरी इबादत में बैठे हैं। यतूफून फतरुह।
اور وہ فرشتے آ کے زمین پہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ ایسی کوئی محفل ہے جہاں پہ اجتماعی طور پہ لوگ بیٹھے ہیں. وہ جب دیکھتے ہیں کوئی محفل پاتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں حلون حاجتکم، آؤ ہم جو چیز کو دیکھ رہے تھے وہ چیز ہمیں مل چکی ہے. تو وہاں پہ فرشتے جمع ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر خیر ہوتا ہے. پھر عرش تک فرشتے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں ان بندوں کے لیے جو اللہ رب العزت کی عبادت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے ذکر میں بیٹھے ہیں. یہ تو آسان ہے کہہ دینا کہ ایک ساتھ مت بیٹھو، بدگمانی پھیلانا انتہائی غلط ہے. اجتماعی طور پہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہی جماعت کا فائدہ ہوتا ہے. اجتماعی طور پہ ہم دعا کرتے ہیں تو دعا میں اثرات ہوتے ہیں، اثر ہوتا ہے. اسی طرح ہم جب مل کے بیٹھتے ہیں وقت پہ تو فرشتے موجود ہوتے ہیں، فرشتے گھیر لیتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. اور عرش اعلیٰ تک فرشتے اوپر تک جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ سے، یا رب العزت تیرے وہ بندے تیری یاد اور تیری عبادت میں بیٹھے ہیں. رب العزت کہتے ہیں کیا وہ مجھے دیکھے ہیں؟ وہ فرشتے فرماتے ہیں یا اللہ مخلوقات جو اشرف المخلوقات ہیں وہ تو آپ کو نہیں دیکھے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کوئی نہیں دیکھے. تو اللہ رب العزت پوچھتا ہے اگرچہ وہ دیکھتے تو بولے اور بے پناہ عبادت کرتے اور تیرا حکم بجا لاتے. اللہ رب العزت پوچھتا ہے اے فرشتوں وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں وہ مانگ رہے ہیں جنت. کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ میں نے کس طرح سے میرے بندوں کے لیے سجا کے رکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ بے شک انہوں نے نہیں دیکھی ہے، لیکن بے شک آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بشارت ملی ہے، اسی پر ایمان لائے، غیب پر ایمان لے آئے. تو بولتے ہیں اور کس چیز سے بچنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں. کیا انہوں نے دوزخ کی آگ دیکھی ہے؟ بس اس آگ کا تصور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اللہ اکبر. ایسی متبرک گیدرنگ، چاہے جمعہ کا بیان ہو، چاہے ان دنوں میں تفسیر ہو یا صبح کی تفسیر ہو یا قرآن کی تلاوت کے بعد کی تفسیر ہو، ایسی تفسیروں میں جو لوگ جگہ پہ آ کے اہتمام سے بیٹھتے ہیں ان کو سارے فرشتے گھیرے ہوتے ہیں اور عرش اعلیٰ تک درخواست لے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت عطا فرما. پھر اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو گواہ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. فرشتوں کو گواہ بناتا ہے اور اپنی سارے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. جو لوگ آئے ہیں فرشتے کہتے ہیں کہ کچھ افراد خاندان مجبوری سے آ نہ سکے، ان کی بیویاں ان کے بچے معصوم آ نہ سکے، تو اللہ رب العزت کرتے ہیں کہ اللہ کسی کو جدا نہیں کرتا، ہم ان کی بھی مغفرت فرما دی. یہ ماہ رمضان اتنی نعمتوں کا، اتنی برکتوں کا کہ ہم یہاں جمع بھی ہوتے ہیں، اگرچہ تھوڑی سی وقت کی پابجائی ہو جائے تو ہمیں یہ ساری نعمتیں میسر ہو سکتی ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.